بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ کفا بعزن ان نکون لک عبد، علی کی عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ وکفا بفخرا ان تکون لی ربا، اور علی کے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ انسان کسی بڑے انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، کہتے ہیں بھائی میرا باپ یہ ہے، میرا دادا یہ ہے، ہم فلاں جگہ کے نواب تھے، ایسا تھا ویسا تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، کافی ہے۔ الہی انت کما احب، پروردگار تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں، فاجعلنی کما تحب، تو مجھے ویسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ امیر المومنین نے بیان فرمایا کہ دیکھیں جہاں تک عزت و کرامت کی بات ہے نا، تین امور ایسے ہیں کہ ویسے تو ہے ہی مالک الملک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لیکن اسپیشلی تین مواقع ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ تو سب کچھ ہے ہی اللہ کے پاس۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ رعد، یہاں سے تین آیتیں پڑھوں گا۔ ان القوۃ للہ جمیعا فللہ المکر جمیعا فإن العزۃ للہ جمیعا۔ فرمایا ساری قدرت بھی اللہ کے پاس ہے، ساری تدبیریں بھی اللہ کے پاس ہے، ساری عزتیں بھی اللہ کے پاس ہے۔ جمیعا کا لفظ ہے ان تینوں امور میں، ساری طاقتیں اللہ کے پاس، ساری تدبیریں اللہ کے پاس، ساری عزتیں اللہ کے پاس۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ دیکھو یہ تو جمیعا سب کچھ ہے ہی ہمارے پاس۔ یہ جمیعا کے ساتھ بالخصوص ان تین امور کا ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں، اور سورہ آل عمران میں یہ فرمایا کہ قل، اے رسول آپ کہہ دیجئے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ یہ وہ آیات ہیں جو نماز کے بعد بھی پڑھنے کی تاکید ہے۔ نماز کے بعد سورہ الحمد پڑھیے، آیت الکرسی و العلی العظیم تک پڑھیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 پڑھیے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 پڑھیے، جو بھی میں نے پڑھی آپ کی خدمت میں۔ پھر اس کا معجزہ دیکھیے گا اپنی زندگی میں، یعنی کچھ ان ایکسپیکٹڈ ایسی زندگی میں مطلب انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اچھا یہ رکاوٹ بھی دور ہو سکتی ہے، تو وہ ہو جاتی ہے۔ خود ان اذکار اور اوراد کے پڑھنے والے کے لیے مولا نے حدیث میں بیان فرمایا ہوا ہے کہ جو نماز کے بعد اسے پڑھنے کا عادی ہو تو اللہ کم از کم 50 مرتبہ نظر خاص کرتا ہے اپنے بندے پر۔ ایک دن میں 50 مرتبہ اللہ نظر خاص کرتا ہے اپنے بندے پر۔ اس لیے ان اذکار اور اوراد کو پڑھ کے دیکھیے، اس کا اثر دیکھے گا انشاءاللہ سے آپ۔ تو قل اللہم مالک الملک، مالک الملک وہی ہے، تؤتی الملک من تشاء۔ اب اس ایک ایک لفظ میں بڑی گنجائش ہے کہ باتوں مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے۔ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے تو وہ ملک دے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے وہ ملک لے لیتا ہے۔ نہیں، ترجمہ اس کا یہ نہیں ہے، نہیں، اگر وہ چاہے تو چھین لیتا ہے، یعنی کیونکہ عطا اور اخذ یہ دو لفظ ہیں عربی میں۔ تؤتی الملک من تشاء وتأخذ الملک ممن تشاء نہیں ہے، یہاں پر تنزع الملک ممن تشاء، غور کیجیے گا۔ تنزع کہتے ہیں، نزع کہتے ہیں ایک ایسی شے کا نکلنا کہ جو انسان نہ دینا چاہتا ہو اللہ لے لیتا ہے۔ والنازعات غرقا، یہ قرآن کریم میں یہ اسی نزع سے، ادھر فرشتے آتے ہیں روح کو قبض کرتے ہیں تو انسان کے اندر وجود میں غرق ہو کر نکال لیتے ہیں اس کی روح کو، اور وہ نہ بھی چاہتے تب بھی نکال لیتے ہیں۔ تو تؤتی الملک من تشاء، اللہ کہتا ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں ملک دے دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں لے لیتے ہیں، نہ دینا چاہے تب بھی لے لیتے ہیں۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور جسے چاہتے ہیں عزت دے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ دماغ میں تصور نہ لایا کیجیے کہ مولانا اس نے میری عزت نہیں کی، اس نے میرا یہ، عزت دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ آپ اپنے کردار کو انشاءاللہ اچھا رکھیں۔